جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ جو تصنیف کی ہے اس کا پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ 4 حصے 1880 سے لے کر 1884 تک لکھی ہے اور شائع کی ہے۔ اس میں اس نے عقیدہ حیات مسیح اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا مسئلہ ذکر کیا ہے، یعنی وہ دوبارہ نازل ہوں گے قرآن کے حوالے سے، قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر۔ اس عقیدے پر، یعنی حیات و نزول مسیح کے عقیدے پر وہ 1891 تک قائم رہا۔ پھر یکایک اس پر خاص الہام ہوتا ہے۔ لفظ خاص الہام پر غور کرنا، خاص الہام کے ذریعے اس کو بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو اس کا دعویٰ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اس کی جگہ تو آیا ہے۔ یہ اس کا الہام ہے۔ آپ کتاب میں دیکھ لیجئے گا، حوالہ بھی دیکھ لیجئے گا، اصلی حوالہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ ویسے مرزا قادیانی اس پر الزامات نازل ہونے کا سلسلہ براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ وہ گویا ملہم بن چکا تھا، مجدد بھی بن گیا، اور اس خاص الہام کی بنیاد پر اپنا حیات و نزول مسیح کا عقیدہ تبدیل کر کے وفات مسیح کا اعلان کر دیا اس نے، اور خود مسیح موعود بن گیا۔ گویا براہین احمدیہ میں حیات و نزول مسیح کا عقیدہ تو قرآن کریم کے حوالے سے درج کیا، اور وفات مسیح کے عقیدہ اپنے خاص الہام کے ذریعے اس نے گڑھا۔ جس کتاب میں مرزا قادیانی نے اپنا خاص الہام شائع کیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اپنے آپ کو مسیح موعود کر کے مقام پر فائز ہونے کا اعلان کیا، اس کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی 30 آیات سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ثبوت نہیں ہے لیکن ناکام کوشش کی ہے، اور معنوی تحریف کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ان آیات سے وفات مسیح کا ثبوت ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی 30 آیات سے وفات مسیح کا ثبوت ملتا ہے تو براہین احمدیہ کی تصنیف کے وقت کیوں حیات مسیح کا عقیدہ اس نے لکھا؟ یہ سوال ہے۔ اور قرآن کریم کی بقول اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اب رکھتا ہے عقیدہ ہے وفات مسیح، تو یہ ان کے مطابق تو قرآن کا حوالہ ہو گیا، قرآن کے مطابق ہو گیا، تو پہلے کیوں لکھ دیا قرآن کے مخالف؟ کیا اس کے سامنے جب براہین احمدیہ تصنیف کر رہا تھا اس کے سامنے یہ 30 آیات نہیں تھی؟ 30 آیات تو تھی۔ بہرحال یہ وفات مسیح کا عقیدہ اس نے گڑھا، اور اپنی عمر کے 52 سال تک وہ قائم رہا، 52 سال تک، اور ملہم بننے کے 12 سال، 1884 اور 1891، 80 کو اگر گنے تو 91 تقریباً 11 سال 12 سال بنتے۔
مرزا قادیانی خود اس کا اعلان کرتا ہے کہ 12 سال، میں آگے بتاؤں گا آگے چل کر کہ 12 سال کس طرح ہے۔ بہرحال وہ 12 سال تک قرآن کریم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا، نہ صرف نزول مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا، بلکہ اس کی نشر و اشاعت بھی کرتا رہا۔ لطف تو یہ ہے کہ وفات مسیح کا پتہ چلا تو قرآن کریم سے نہیں بلکہ اپنے خاص الہام سے، خاص الہام سے، قرآن سے نہیں، اپنے خاص الہام سے۔ بہرحال جب مرزا قادیانی اپنے سابق عقیدہ حیات مسیح سے منحرف ہو گیا اور اپنے خاص الہام کی بنیاد پر وفات مسیح کا نیا عقیدہ اپنایا اور خود مسیح موعود بن بیٹھا، تو اس سے سوال ہوا۔ کیا سوال ہوا؟ کہ تو نے اپنا پہلا عقیدہ حیات مسیح کا ترک کر کے ایک نیا عقیدہ کیوں گھڑا؟ تو اس نے جو ہیلے بہانے تراشے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے حوالات تو اس میں آپ پڑھ لیجئے گا میری کتاب میں، لیکن جو ہیلے بہانے تراشے ہیں اس کو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سب اس کی روحانی خزائن گویا شیطانی خزائن میں موجود ہے۔ میں نے یہ مختصر نوٹ لکھا ہے، میں آپ کو سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا عقیدہ لکھ دیا تھا۔ یہ غلط عقیدہ وہ اعتراف کرتا ہے، یہ غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھا، یہ میری غلطی تھی، حالانکہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت کے سے براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ تیرے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرے آنے کی خبر قرآن میں حدیث میں موجود ہے، لیکن ماشاءاللہ وہی عقیدہ رکھتا ہے حیات مسیح کا، اس پر غور ہی نہیں کرتا، متنبع نہ ہوا۔ میں اس خدا کی وحی کو نہ سمجھ سکا اور خدا کی وحی کے مخالف لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوبارہ نازل ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے تو مسیح موعود ہے، وہ کہتا نہیں میں نہیں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ کیوں لکھا اس نے؟ اس کا جواب دیتا ہے اس لیے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، تو کہتا ہے میں بھی اس رسمی عقیدے پر جمع رہا۔